السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سبق خرید و فروخت کی باتیں میں استعمال کیے گئے کچھ نئے الفاظ کے معانی معلوم کیے تھے اور 2 پیراگراف کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسی سبق کے باقی مادہ پیراگراف کا ترجمہ پڑھیں گے اور انہیں لکھیں گے بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم لے کر تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا اور بورڈ پر لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ بورڈ پر دیکھ کر انہیں لکھتے بھی رہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3، در کتی چیست؟ در کتی چیست؟ زعفران است۔ یک تولا بچند آنا می دهی؟ پنج آنا۔ بسیار گران است۔ این قدر گران فروشی مکن بابا۔ که می گیرد، که می گیرد، حرف مرا گوش کن۔ در گران فروشی نفع نیست۔ اگر ارزاں می فروشی
بسیار می فروشی، خیر می بری، خیر می بری، خیر گفته شما، خیر گفته شما بجا منظور است. دیکھیے یہ پیراگراف میں نے لکھ دیا ہے اور آپ کو پڑھ کر کے بتایا بھی ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اس پیراگراف کا کہ در مانے میں، در مانے میں، کتی مانے ڈبیا، چے است مانے کیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ڈبیا میں کیا ہے، در کتی مانے ڈبیا میں، چے است مانے کیا ہے، ڈبیا میں کیا ہے۔ اب یہ ڈبیا کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو ڈبہ آپ جانتے ہیں، جو چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے اس کو ڈبیا بولتے ہیں یا ڈبی بولتے ہیں، فارسی میں اس کو کتی کہا جاتا ہے۔ تو در کتی چیست، ڈبیا میں کیا ہے؟ زعفران است، زعفران مانے زعفران، کیسر، است مانے ہے، زعفران است، زعفران ہے، زعفران ہے۔ یک تولہ کے معنی ایک تولہ، بچند معنی کتنا، کتنے، کتنی، اور آنا آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے یہ روپے کا 16واں حصہ ہوتا تھا، اس کو آنا کہتے تھے۔ می دہی معنی تم دیتے ہو، تو یک تولہ کے معنی ایک تولہ۔ اچھا یہ تولہ بھی آپ جان لیجئے، تولہ بھی یہ ایک پرانا وزن تھا، اب نہیں چلتا ہے۔ اب جو ہے تولہ 10 گرام کا لوگ بنا لیے ہیں، جبکہ پہلے تولہ وہ تقریباً 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اور اس کو تولہ کہتے بھی تھے، باقاعدہ اس کا وزن ہوتا تھا۔ تو ایک تولہ، یک تولہ مانے ایک تولہ، بچند آنا، کتنے آنا میں یا کئے آنا میں، کتنے آنا میں۔ می دہی تم دیتے ہو، لیکن یہاں تم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھا جا رہا ہے۔ دیتے ہو، سامنے وہ موجود ہے آدمی، تو ایک تولہ کتنے آنا میں دیتے ہو، یہ ترجمہ ہوا یک تولہ بچند آنا می دہی کا۔ اب وہ جواب دے رہا ہے بیچنے والا، پنج آنا، پنج مانے 5، آنا مانے آنا، 5 آنا میں، 5 آنا میں۔ ایک چیز آپ یہ جان لیں کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا سمجھ جائے۔ اب یہاں میں یہ لفظ فارسی میں نہیں ہے لیکن اردو میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے بسیار گراں است، بسیار کے معنی گراں، بسیار معنی بہت اور گراں کے معنی مہنگا، است معنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ پھر ہے ای قدر گراں فروشی مکن بابا، ای قدر مانے اس قدر، گراں فروشی مہنگا بیچنا،
نہ کرو بابا، یا اس قدر مہنگا نہ بیچو بابا، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس قدر کا ترجمہ اتنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ مہنگا نہ بیچو بابا، اتنا زیادہ مہنگا نہ بیچو بابا، کہ میگیرد، کہ مانے کون، میگیرد مانے لیتا ہے، کون لیتا ہے، کون لیتا ہے۔ حرف مرا گوش کن، حرف کے معنی حرف، یہاں بات مراد ہے، مرا مانے میری بات، گوش مانے کان، کن مانے کر، میری بات پر کان کر، یعنی میری بات غور سے سن۔ حرف مرا گوش کن، اس کا ترجمہ ہوگا میری بات غور سے سن۔ در گراں فروشی، گراں فروشی مانے مہنگا بیچنا، در مانے میں، در مانے میں، گراں فروشی مانے مہنگا بیچنا، نفع مانے فائدہ، نفع، نیست مانے نہیں ہے، مہنگا بیچنے میں فائدہ نہیں ہے۔ اگر مانے اگر، ارزا مانے ارزا، می فروشی مانے تم بیچتے ہو، بسیار مانے زیادہ، یہاں رے چھوٹا ہوا ہے، بسیار مانے زیادہ، می فروشی مانے تم بیچتے ہو، اس کا ترجمہ ہوگا اگر ارزا می فروشی، اگر تم سستا بیچتے ہو تو زیادہ بیچتے ہو، خیر می بری، خیر می بری، خیر تم لے جا سکتے ہو، یہ ترجمہ اس کا ہے، خیر تم جا سکتے ہو یا لے جا سکتے ہو، یا لے سکتے ہو، خیر تم لے سکتے ہو، لے سکتے ہو، خیر تم لے سکتے ہو۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے گفتہ شما، خیر گفتہ شما، خیر آپ کی کہی ہوئی بات، اس کا ترجمہ کر دیں گے خیر آپ کی بات، بجا منظور است، دل سے منظور ہے، خیر آپ کی بات دل سے منظور ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری اور چوتھا پیراگراف ہے، این نافع است، این نافع است، بلے یک نافع، یک نافع بچے قیمت دہی، بچے قیمت دہی، ب5 روپیہ،
من ہم بگویم، من ہم بگویم، بفرمائید، اگر 4 روپیہ می گیری بگیر، ورنہ اختیار داری، خیر بگیرید، خیر بگیرید، ہرچه پسند شما باشد، ہرچه پسند شما باشد، بردارید، خود 2 دانہ، خود 2 دانہ چیدہ بده، ہما اش یکساں است، سر موی فرق نیست، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو خریدار ہے وہ بیچنے والے سے پوچھ رہا ہے ای نافع است، ای کے معنی یہ، نافع کے معنی نافع مشک کی تھیلی، است معنی ہے، آگے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، تو کیا یہ نافع ہے، کیا یہ مشک کی تھیلی ہے؟ بلے، بلے کے معنی ہاں، ہاں بھائی یہ مشک کی تھیلی ہے۔ اس کے بعد خریدنے والا پوچھ رہا ہے یک نافع بچے قیمت دہی، یک نافع مانے ایک نافع، بچے قیمت کتنی قیمت میں، دہی مانے تم دیتے ہو، ایک نافع کتنی قیمت میں دیتے ہو، یا دو گے بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ مضارع ہے، ایک نافع کتنی قیمت میں دو گے، ب5 روپیہ، 5 روپے میں، 5 روپے میں، من ہم بگویم، یہ خریدار پوچھ رہا ہے من ہم بگویم، کیا ہم بھی بولیں، من مانے میں، ہم مانے بھی، اور بگویم مانے میں کہوں، کیا میں بھی کہوں،
یعنی کیا میں بھی بولوں، کیا میں بھی بولوں، بفرمائید، یہ بیچنے والا کہہ رہا ہے بفرمائید فرمائیے یا کہیے، بفرمائید مانے کہیے فرمائیے۔ اب بیچنے والا کہہ چکا تو خریدنے والا بولا اگر 4 روپیہ می گیری، اگر مانے اگر، 4 روپیہ مانے 4 روپیہ، می گیری مانے تم لیتے ہو، بغیر تو لے لو، اگر 4 روپیہ لیتے ہو تو لے لو، ورنہ اختیار داری، ورنہ مانے ورنہ، اختیار مانے اختیار، داری مانے تم رکھتے ہو، ورنہ تم اختیار رکھتے ہو۔ آگے ہے خیر بگیرید، خیر لے لیجئے، خیر لے لیجئے، ہرچے پسند شما باشد بردارید، ہرچے مانے جو کچھ اور جو، دونوں معنی ہوگا، ہرچے مانے جو اور جو کچھ، پسند شما تمہاری پسند، باشد ہوئے، بردارید اٹھا لو، جو تمہیں پسند ہو لے لو یا اٹھا لو۔ خود 2 دانہ چیدہ بدے، خود مانے خود، 2 دانہ مانے 2 دانہ، پہلے جو ہے یہ دانہ سے چیزیں بکتی تھیں، سنترا بکتا تھا، امرود یعنی پیرو بکتا تھا، سیب بکتا تھا، کیلا تو آج بھی سمجھیے درجن کے حساب سے بکتا ہے، تو یہ دانہ ایک عدد کو کہا جاتا تھا، دانہ مانے ایک عدد، خود 2 دانہ یعنی 2 عدد، خود 2 دانہ چیدہ مانے چن کر، بدے مانے 2، خود 2 دانہ یعنی 2 عدد چن کر 2۔ آگے ہے ہما اس یکساں است، ہما اس کے معنی سب کے سب، تمام، ہما اس کے معنی تمام، یکساں معنی برابر، ایک جیسے، است معنی ہے، سب، ہما اس معنی سب، یکساں معنی برابر، اور است معنی ہے، سب برابر، چونکہ یہاں ہماس یہ جمع ہے، اس کے لیے یہاں اردو میں ہیں رہے گا، ہما اس یکساں است، سب برابر ہے، سرے موئے فرق نیست، سرے موئے مانے بال کے برابر، فرق مانے فرق، نیست مانے نہیں ہے، بال کے برابر، بال کے برابر فرق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ جو سبق آپ پڑھ رہے تھے خرید و فروخت کی باتیں، یہ سبق جو ہے پورا ہو گیا ہے، اور آج کے سبق کے لیے آپ کو جو وقت دیا گیا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ آنے والا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔